अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि ये जो कोविड-19 चल रहा है, अगर ये किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है और एम्बेसीज़ दोबारा ओपन हो जाती है, तो जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके लिए यूरोप, अमेरिका, कनाडा के वीज़े लेना कदरे आसान हो जाएंगे या मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। तो आज आपके सामने मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स रख कर बात करूंगा कि अगर आसान होने हुए तो कैसे आसान होंगे और अगर मज़ीद मुश्किल होना हुए तो कैसे मुश्किल होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये मेरी राय है, इससे आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे दुनिया के कारोबार ठप पड़े हुए हैं, तो वहीं पर टूरिज़म एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। एयरलाइनें आलमोस्ट दिवालिया होने की तरफ जा रही हैं, कुछ तो दिवालिया हो गई हैं। होटल रिज़ॉर्ट्स वगैरह बंद हो चुके हैं, वो भी काफ़ी क्राइसिस में हैं। एजेंट हज़रात जो हैं उनके भी कारोबार ठप पड़े हुए हैं, वो भी परेशान हाल हैं। इसी तरह दुनिया के वो ममालिक जो टूरिज़म से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते थे, वो भी परेशान हैं, क्योंकि ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज़म से ही निकाल लेते थे। जैसे कि आप पेरिस को ले लीजिएगा, फ्रांस को ले लीजिएगा। अब जिस तरह पेरिस अपने जीडीपी का तकरीबन 10 से 11% टूरिज़म से ही निकालता था, इसी तरह फ्रांस जो है वो 9 से 10%, यूके जो है 10%, उसके बाद जर्मनी 8 से 9%, और आप अमेरिका को ले लीजिए, वो अपनी जीडीपी का 3%। ये कोई कम अमाउंट नहीं है। अमेरिका के जीडीपी का 3% का मतलब है कोई 210 से 220 बिलियन डॉलर जो है वो इससे जनरेट करते थे, जो आलमोस्ट पाकिस्तान के जीडीपी के करीब है, जो तकरीबन 300 से 350 बिलियन डॉलर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इससे कितना रेवेन्यू जनरेट करते थे। और अब वो इस कोशिश में हैं, तमाम ममालिक, चाहे वो एशिया में हों चाहे वो यूरोप में हों, वो इस कोशिश में हैं और वो आपस में मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि कैसे टूरिज़म को दोबारा लोगों के लिए खोला जाए और हम अपने जो इससे अर्न करते थे उसमें दोबारा वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो आज हम एशिया के टूरिज़म की बात तो इतनी नहीं करेंगे, क्योंकि एशिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इससे बहुत सारा पैसा अर्न करते थे, मगर हमारा क्योंकि मेन फोकस यूरोप वगैरह का है, वहाँ के वीज़े का है, तो इसलिए हम उनके टूरिज़म की ही बात करेंगे। अब आप अगर देखें तो यूरोप में जो टूरिज़म होती है उसमें ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो यूरोप से ही आते हैं। यानी अगर पेरिस किसी ने आना है तो वो स्वीडन से आएगा, नीदरलैंड से आएगा, वो यूके से आएगा, अमेरिका से आएगा, यानी वो डेवलप्ड कंट्री से ही उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वीज़े की ज़रूरत नहीं होती और जिन डेवलप्ड कंट्री को ज़रूरत होती भी है उनको बड़ा ईज़िली मिल जाता है, तो वो वहीं से उसको मुकम्मल कर लेते हैं। अब बात ये है कि एशिया ममालिक में भी वो चंद एक ममालिक को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिज़म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। लाइक आप चाइना को ले लीजिए, ये चाइनीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल टूरिज़म में। अब चाइना ऐसा मुल्क है जो सिर्फ यूरोप सालाना 8 से 9 मिलियन लोग विज़िट करता है और ये हर साल 14% बढ़ता जाता है। इसी तरह अमेरिका 3 से 4 मिलियन लोग सालाना जाते हैं। अब चाइनीज़ टूरिस्ट जो हैं वो दुनिया में, सिर्फ चाइनीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में 257 यानी 257 बिलियन डॉलर जो हैं वो सालाना खर्च करती है अपने आउटबाउंड जो टूरिज़म है उस पर। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, 135 बिलियन डॉलर वो खर्च करती हैं, और फिर बाकी जितने के ममालिक है वो कोई 70 बिलियन, कोई 30 बिलियन, कोई 40 बिलियन करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ लोग करते हैं। उसके अलावा आप देखें, एक चाइनीज़ टूरिस्ट जो है वो एक आम नॉर्मल जो टूरिस्ट है वो 600 से 700 डॉलर अपने पर ट्रिप एवरेज स्पेंड करता है। उसके बरक्स जो एक चाइनीज़ टूरिस्ट होता है वो अपने एक ट्रिप पर औसतन तकरीबन 1700 से 1800 डॉलर स्पेंड करता है।
تو اس لیے چائنیز جو ہیں وہ چائنیز کو زیادہ تر ویزا دیتے ہیں، یہاں سے چائنیز زیادہ تر جاتے ہیں۔ اب اس سے ہم کیا مطلب اخذ کر سکتے ہیں؟ اگر یہاں سے صرف چائنیز جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ کوریا وغیرہ کو بھی ویزا دیتے ہیں، جاپان لوگوں کو جاپان میں بھی دیتے ہیں، مگر وہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں وہاں سے ٹورسٹ نہیں جاتے جتنے چائنا سے جاتے ہیں، اور ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے کنٹری میں وہ بہت کم ریشو میں ویزا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب جو چائنیز ہیں، چائنیز گورنمنٹ نے پہلے ہی، اب جب ایمبیسیز اوپن ہوں گی، دیکھیں چائنیز گورنمنٹ نے پہلے ہی یہ آلموسٹ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو باہر ٹورزم کے لیے بھی فی الحال نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے لوگ ان کی کنٹری آئیں اور یہ کووڈ-19 کا مسئلہ اور وہاں پر بڑھ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ جو کنٹریز ان کو پہلے ویزا دیتے ہیں، اب وہ بھی ڈریں گے ان کو ویزا دینے میں، تو یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ چائنیز ٹورسٹ جو ہیں یہ ٹورزم سے کچھ عرصے کے لیے ڈرین آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور اب دوسرے اینڈ سے جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ یورپین لوگوں کی ہوتی تھی، آپ کو یورپین لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ آسانی سے ٹریولنگ نہیں کریں گے۔ ہاں، کچھ سر پھرے لوگ ہوں گے جو اس چیز کو نگلیکٹ کر کے جائیں گے، مگر اکثریت فیملیز اور جو لوگ ہیں، باقی کے لوگ ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ جب تک کمپلیٹ ختم نہیں ہوتا وہ فضول کی ٹریولنگ نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ لوگ یہ ٹورزم کا کہاں سے پورا کریں گے؟ تو یہاں پر ایک چیز یہی بنتی ہے کہ پھر یہ لوگ ہماری جیسی کنٹریز کا رخ کریں گے، جہاں پہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، فلپائن ہیں، ویتنام، مطلب کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا رخ کریں گے، اور ان لوگوں کو ویزا زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے جو ان کا ریونیو ہے اس کو بڑھایا جا سکے یا کسی حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب ایسا بھی بالکل نہیں ہوگا کہ کوئی بھی جائے گا، پاسپورٹ جمع کرائے گا اور اس کو ویزا مل جائے گا، یہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے لیے بوجھ بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔ وہ یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جینون لوگوں کو ویزا دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جینون لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہوتے تھے، جن کی ٹریول ہسٹری بھی ہوتی تھی، اور ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے کہ بھئی ہمیں نہیں سمجھ کہ ہمارے ویزے کیوں ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اب چانسز ان لوگوں کے زیادہ ہوں گے کہ ان کو ویزے ملنا آسان ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ سچویشن ہے کہ ویزا اس طرح آسان ہو سکتا ہے ہماری کنٹریز کے لیے۔ دوسری، ہم نے یہ چیز پریکٹیکلی ٹرکی میں دیکھی بھی ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہوگا 2-3 سال پہلے جب امریکہ اور دوسری یورپین کنٹریز نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو سٹیزن ہیں وہ ٹرکی وزٹ نہ کرے، یہ ان کے لیے سیف نہیں ہے، یہ انہوں نے ٹرکی وزٹ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی بھی ٹورزم سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، تو ان لوگوں کو پھر پریشانی لاحق ہوئی، اور پھر وہ ہماری کنٹریز باقاعدہ ان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ یہاں پر آئی، انہوں نے ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے میٹنگز کی، یہاں پر ٹریول ایجنٹ حضرات سے میٹنگز کی، اور ان کو بتایا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ویزا ایزی کر رہے ہیں، آپ ٹورزم کے لیے ہماری کنٹریز میں آئیں۔ تو دیکھیں اب پھر یہاں سے انہوں نے وہ کیا بھی، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ویزا آلموسٹ ٹرکی کا بڑا آسانی سے مل جاتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا، آپ سے 2-3 سال پہلے یہ تھا کہ ٹرکی کا ویزا اور یورپ کا ویزا لینا ایک ہی برابر تھا، تو اس طرح یہ پاسبل ہے۔ دوسری سچویشن اس کے اپوزٹ بھی بن سکتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ویزا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ویزا مزید مشکل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپائک آئی ہوئی ہے کووڈ-19 کی، اور وہ فل پیک پہ گئے ہیں، وہاں پہ کافی اموات بھی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے ڈاؤنورڈ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ بے شک اب ہمارے ایشیا کنٹری سے ابھی بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے، مگر انہوں نے ڈاؤنورڈ آنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے برعکس جو ہیں ہماری ایشین کنٹریز جو ہیں ان میں کیا ہے کہ ان میں ابھی سپائکس لے رہی ہے کرونا وائرس۔ تو اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا اور یہاں پر یہ پیک پہ چلا گیا، تو پھر بہت بڑی پرابلم ہمارے لیے بن سکتی ہے، کیونکہ پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں سے کوئی ٹورسٹ جائیں اور وہاں پہ دوبارہ وہ یہ مسئلہ پھیلا دیں، یہ مسئلہ بنا دیں۔ تو پھر تو ان لوگوں کو بھی ویزا نہیں ملے گا جو لوگ پہلے 2-2, 3-3, 4-4 دفعہ ٹریول بھی یورپ کر چکے ہیں، پھر ان کے لیے بھی بہت بڑی پرابلم بن جائے گی۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس طرح یہ بہت زیادہ مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہی ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ کرے یہ جلد سے جلد کنٹرول ہو جائے اور یہ مزید نہ بڑھے، تو پھر ہم لوگوں کے لیے کافی آسانیاں بن سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، اور دوسرے کومنٹ میں ایک چیز یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ورلڈ ٹورزم ہے یہ کب تک اوپن ہو جائے گی، لائک اس کو 2 مہینے لگیں گے، 4 مہینے لگیں گے، یا 6 مہینے لگیں گے، یا 2021 میں جائے گا؟ آپ اپنے رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔